بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MNS انفارمیشن کے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشہر حرم 4 مہینے ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس میں حضرات اہل بیت عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت بھی ہو گئی۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حضرات اہل بیت اور حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب اس سے سبق حاصل کریں اور حضرات اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی وفات کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن، حسین اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم ان کے گھر رشتہ بھیجا گیا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا، بیگم، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، سنیے کیا پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی علیہ السلام کے خاندان میں بیا ہی جا سکے؟ اللہ اکبر، رشتہ قبول ہو گیا۔ فاطمہ بنت حزم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو کر ان کے گھر چلی جاتی ہیں۔ اب گھر کے اندر سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں، ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہنا کہ انہیں ان سے اس کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ نوکرانی اور کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ سیدہ خاتون جنت کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا، حسن و حسین کو ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے ان کا کنیت اور نام ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں یہ بھی مشہور ہے۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا کہ جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئے۔ ایک عباس ابن علی، دوسرے عبداللہ ابن علی، نمبر 3 جعفر ابن علی اور چوتھے عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ام البنین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی کی اولاد تھی۔
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں ام البنین کے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپہ سالار بھی رہے، شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ ان کے بھائی عباس ابن علی بھی تھے اور دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی حسن و حسین رضی اللہ عنہما میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما وہ بڑے تھے، حضرت عباس چھوٹے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی نظر آتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنے لگے کہ مجھے جانے دیجیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں، یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بر آتی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں بھائی میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجیے۔ جب تیر نکالا تو کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا، کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کے گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ اور یہی نہیں، جب سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا، تو فوراً فرمانے لگیں سب چھوڑیں بتائیں میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگیں کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا، انہوں نے اللہ جل جلالہ کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، یہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت عطا فرمائے جو سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد کو سکھایا۔
اللہ ایسی مائیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ایسی اولادیں ہمیں بھی نصیب فرمائے جو حضرات اہل بیت کی نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نوکر بن جائیں، جو ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔